چکوال کی تحصیل چوہا سیدہ شاہ میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، اس میں نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، ایک بے بس انسان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ ناظرین، آج ہم اس حوالے سے آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مسئلے مسائل کے ساتھ میں آپ کی میزبان رابیل سید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایم بی نیوز کے بیورو چیف راجہ شہزاد حمید۔ السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے راجہ شہزاد حمید، بتائیے گا کہ چکوال میں پیش آنے والے اس واقعے کے شخص کے اوپر کیا الزامات لگائے گئے ہیں؟ یہ برسوں پرانا اس پہ کوئی کیس تھا، اسی کیس میں کی جو پداش میں اس کو اٹھایا گیا ہے وہاں پہ، اور جو ہے وہ تشدد کرتے رہے ہیں اور بھی ان سے نا رشوت طلب کرتے رہے ہیں، کوئی 50,000 رشوت دی ہے، لیکن یہ چونکہ غریب فیملی سے تھا تو اس وجہ سے اس پہ یہ سارا تشدد اور یہ سارا واقعہ ہوتا رہا ہے۔ جی اچھا، وہ جو یہ پرانا جو واقعہ تھا وہ کس طرح انہوں نے اس کو دوبارہ کیا اور اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے اوپر اتنا تشدد کیا؟ میم یہ ٹوٹلی ایک پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کو اتنا پرانے واقعہ میں اس کو ایسے ہی اریسٹ کیا گیا ہے، اریسٹ کر کے تھانے میں رکھا گیا۔ پھر یہ اس کی جو امرین نامی ایک سائلہ ہے، یہ اس کے خاوند ہے، اور جب انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں پیسے دیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اس دوران پھر ان سے پیسے بھی طلب کیے گئے جس کی اس نے ارینج کیا اور 50,000 روپے اس کو دیے، لیکن اس کے باوجود اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور پولیس گردی کا مرتکب ہو گئے یہ سب۔ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اتنا جو پرانا مقدمہ تھا اس کو دوبارہ کھولنے کی یا اسٹارٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اس طرح انہوں نے کیوں کیا تھا؟ کیا ان کی وہ ذاتی اس میں کوئی دشمنی تھی یا ویسے ہی کسی اور نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا ان کے ساتھ؟ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، یہ ایک پولیس گردی کی گئی ہے ان کے ساتھ، یہ پولیس والوں نے جو ہے وہ ایک پولیس گردی کی ہے۔ کوئی اس پہ کوئی اتنا بڑا کوئی افینس بھی کوئی نہیں تھا، پرانے واقعے میں ایسے ہی اس کو اٹھا کے پیسوں کی لالچ میں اور پیسوں کے وہ لینے کی خاطر اس کو نا یہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ راجہ شہزاد حمید، ہمیں بتائیے گا کہ اس شخص نے رشوت بھی دے دی تھی، سننے میں آیا تک اس نے رشوت بھی دے دی تھی پولیس والوں کو، اور پھر بھی اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا، اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی میم بالکل، اس کو یہ پولیس گردی کا ہی نشانہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے ان سے رشوت طلب کی، وہ زیادہ پیسے مانگ رہے تھے، انہوں نے کوئی کر کے پیسے 50,000 روپے ان کو دیا، لیکن اس کے باوجود اس پہ تشدد کرتے رہے اور مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے ان سے نا۔ وہ پیسے جب نہیں دیے گئے تو اس پہ یہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بے معنی تشدد کیا جاتا رہا۔ اچھا، اب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو پولیس والے تھے، جو تھانے والے تھے چکوال والے، ان کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ وہ کتنے پیسے مانگ رہے تھے؟ متاثر جو شخص تھے ان سے کتنے پیسے مانگ رہے تھے وہ؟ جی میم کوئی ان کی لاکھوں میں ڈیمانڈ تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ اتنے پیسے دیں، آپ لاکھ روپیہ دیں، تو لیکن وہ جو بے بس سائلہ ہے امرین نامی، وہ ان کو کہتی رہی ہے کہ میں پیسوں کا ارینج کر رہی ہوں، دیتی ہوں، تو وہ اسی کی پاداش میں اس کو جو ہے وہ زیادہ اس پہ تشدد کرتے رہے اور اس کو اتنے بے معنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس معاملے کی کسی اور پلیٹ فارم پہ یا کسی اور جگہ پہ انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کروائی تھی؟ کسی کو شکایت درج نہیں کروائی؟ جی بالکل میم، جب ان کو اس چیز کا علم ہوا کہ اس کے باوجود میرے خاوند پہ تشدد کیا جا رہا ہے، تو وہ اس امرین نامی جو عورت ہے اس نے پٹیشن عدالت کے حکم پہ پھر اس کو جو ہے اس کا میڈیکل کروایا گیا، اور میڈیکل میں یہ سارا پروف ہو گیا ہوا ہے کہ اس شخص پہ اتنا زیادہ تشدد کیا گیا ہے، اور آگے جو ہے وہ پھر اس کو مزید کارروائی کی دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ایک تو جو کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، اور باقی جو محکمانہ کارروائی ہے وہ بھی ابھی دیکھیں کہ یہ کیونکہ یہ آج کا ہی معاملہ ہے تو آگے یہ کس طرح اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے، یہ پولیس کا یہ ڈپارٹمنٹ کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو اپنے جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس پہ کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ راجہ حمید صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو واقعہ ناسوز واقعہ چکوال میں پیش آیا ہے، اس کی اعلیٰ حکام تک کیسے جو ہے اس کی شکایت پہنچائی جائے؟ آپ نے کوئی اس کے بارے میں اقدامات کیے ہیں، یا وہاں کی جو میڈیا ہے یا دوسرے تھانے والے انہوں نے کچھ اس کے اوپر اقدامات کیے ہیں، یا پھر ابھی تک اس پہ کارروائی چل رہی ہے؟
جی میم بالکل میڈیا کو بتایا گیا ہے یہ امرین نامی جو عورت ہے اسی کے تھرو اس نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور اس کے پاس یہ جو ایویڈنس تھے جو یہ فوٹیج تھے اس نے ہمیں پرووائڈ کیا تو مزید ہم اس کو راجہ شہزاد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو اعلیٰ حکام ہے یا پولیس والے یا جو دوسری تنظیمیں کیا انہوں نے چکوال میں ہونے والے اس ناسوز واقعے کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے یا کوئی اقدامات کیے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میم فی الوقت تو یہ ہے کہ اس کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ابھی سامنے آئی ہے اور وہ جو متعلقہ سائلہ ہے امرین نامی کیا اور اس کے بعد جو ایویڈنس تھے وہ اس نے ہمیں پرووائڈ کیے جو یہ ناظرین کی نظر ہم کر رہے ہیں تو آگے جو فردر اس پہ جو کارروائی ہوگی جو کورٹ کے تھرو ہوگی اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کارروائی جو وہ سامنے لائی جائے گی تو وہ ہم جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے وہ جیسے ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ ہم آپ کو فوراً اس کی جو ہے وہ اطلاع دیں گے۔ جی ناظرین آپ نے سنا چکوال میں ہونے والے اس ناسوز واقعے کے بارے میں کہ وہاں کی جو پولیس ہے انہوں نے ایک شخص کے ساتھ کس طرح تشدد کیا، اس کے ساتھ رشوت کے نام پر پرانا کیس نکال کے اسے پیسے بٹورنے کے لیے اسے پیسے ہتھیانے کے لیے صرف پیسوں کی خاطر ایک بے بس شخص کو اوپر کافی تشدد کیا۔ اس حوالے سے آپ نے جانا کہ کس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان رابیل سید اور چکوال سے MB نیوز کے بیورو چیف راجہ شہزاد حمید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔